السلام علیکم، میرا نام ذوالفقار لڑکا ہے اور میں حفظ آباد کالکی گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میں پرائم منسٹر پاکستان کو عمران خان صاحب کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں۔ خان صاحب، میرا میسیج یہ ہے کہ میرا جو گاؤں ہے نا، اس کی جو قبرستان کی زمین ہے اس پر قبضہ مافیا کا نجائز قبضہ ہے۔ ان کے مال مویشیوں کا ٹھکانہ ہے، ان کا رہن سہن ہے، ان کی دکانیں ہیں۔ اس کے متعلق میں نے جو متعلقہ جو ہماری موجودہ انتظامیہ ہے حفظ آباد کی، اس کو بھی انفارم کیا ہے، ڈی سی صاحب کو اپلیکیشن دی ہے۔ ابھی تک کوئی ورک نہیں ہو رہا میری اس اپلیکیشن پر۔ تو خان صاحب، آپ نے کچھ مہینے پہلے ایک بات کہی تھی، ایک لوگوں کو میسیج دیا تھا کہ آپ قبضہ مافیا کے خلاف اور کرپشن کرنے والوں کے خلاف ہمیں بتائیں۔ جو بھی بندہ کرپشن کر رہا ہے، جو نجائز کسی کی زمین پر قابض ہے، اس کے متعلق ہمیں بتائیں، ہم ایکشن لیں گے۔ تو خان صاحب، میں 3 سال سے آپ کو انفارم کر رہا ہوں، تو ابھی تک جو میرا مسئلہ ہے نا، میرے گاؤں کی جو قبرستان کی زمین کا مسئلہ ہے، وہ ابھی تک جوں کا توں ہے۔ تو میں صرف آپ کو اور آپ کی پارٹی کو اور یہ بات انفارم کروانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرسی ہے نا، یہ اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کریں، انسانیت کے لیے استعمال کریں، اچھے کام کریں، لوگوں کو کام آئیں۔ یہ نہیں ہے کہ 5 سال حکومت کی، لوگوں کو ورگ لایا، ووٹ لیے، تو پھر دوسروں کے جو مسئلے ہیں جو کہ توں ہیں، غریب کے کام آئیں۔ یہ بڑی انسانیت ہے۔ سب سے بڑی کرسی، سب سے بڑا اقتدار یہی ہے کہ دوسروں کے کام آنا۔ تو یہ میرا کوئی ذاتی کام نہیں ہے، میں اپنے لیے یہ جد و جہد نہیں کر رہا۔ میرا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے، میں کالکی گاؤں کا رہنے والا ہوں، جہاں ظلم ہے میں وہاں بولتا رہوں گا، آواز اٹھاتا رہوں گا۔ میں مظلوم کے ساتھ ہوں، ظالم کے خلاف ہوں۔ تو برائے مہربانی ہماری حفظ آباد کی جو انتظامیہ ہے نا، وہ اس پر سختی سے نوٹس لیں، عمران خان صاحب بھی نوٹس لیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنے حقوق کی بات نہیں کر رہا، میں فلاح و بہبود کی بات کر رہا ہوں، انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ حفظ آباد کی جتنی بھی انتظامیہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ PP 69 سب سے بڑا حلقہ ہے، زیادہ ورک اس میں ہوتا ہے، اس میں زیادہ مشکلات ہیں، دوسرے حلقوں سے زیادہ اس میں سارے مسائل ہیں۔ تو PP 69 والے جو کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو یہ اس بات کا بھی علم ہے کہ جو قبرستان کی زمین ہے نا، اس پر نجائز لوگوں کا نجائز قبضہ ہے۔ یہ دھڑے بازی ہو رہی ہے، دھڑے بازی کی سیاست ہو رہی ہے۔ تو میں ان کو نامینیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ بندے کو پتہ ہی ہوتا ہے، جب بندہ اپنے گریبان میں جھانکتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اندر سے کیا ہوں۔ تو برائے مہربانی ان قبضہ مافیا سے قبرستان کی زمین کو بازاب کروائیں۔ عمران خان صاحب نے تو میسیج دے دیا ہے، آگے ورک آپ چھوٹے لوگوں نے کرنا ہے، جو ان کے متحد ہیں، ان کے انڈر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ایکشن لیں، کریک ڈاؤن کریں اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ ہر لوگ کرسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اقتدار کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے، سیاست ہے لوگوں کے کام آنا، غریب کی مدد کرنا، جہاں بھی کسی پر ظلم ہو رہا ہو، کسی کے سے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، اس کی آواز بننا۔ تو پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے۔ مہنگائی دیکھ رہے ہیں کتنی ہو گئی ہے، غریب آدمی کس طرح گزر بسر کرے، کیا کرے؟ ایک بندہ جو ہے، جو 15-16 ہزار 20 ہزار مہینہ کما رہا ہے، اتنے خرچے بڑھ گئے ہیں، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر رہا اپنی فیملی کو 2 وقت کی روٹی مہیا کر سکے۔ تو مہربانی عمران خان صاحب، مہنگائی پر بھی کنٹرول کریں، اور آپ نے جو میسیج دیا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ جو کرپٹ لوگ ہیں، کرپشن کرتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں نجائز، ان کے متعلق ہمیں انفارم کریں۔ تو آپ ہمارے ویل وشر بنیں نا، آپ ان لوگوں کو پکڑیں، ان کو جیل میں ڈالیں۔ یہی ہے سب سے بڑی حکومت، یہی ہے سب سے بڑی کرسی، یہی ہے سب سے بڑا اقتدار کہ انصاف ہو، ہمیں انصاف ملے۔
تو ہم یہ سب کچھ انصاف کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ چپڑاسی سے لے کر اوپر تک سبھی اداروں میں کرپشن ہے، سب لوگ کرپٹ ہیں۔ مجھے پتہ ہے، میں ایک عام آدمی ہوں۔ تھانے میں چلے جائیں نا، میں رائٹ پہ ہوں نا، تو تھانے میں چلے جائیں، وہی کہے گا کہ منشی کہے گا کہ 10,000 5,000 دو، میں آپ کی ایف آئی آر کٹواؤں گا، میں آپ کی درخواست جو ہے نا آگے وہ فارورڈ کروں گا۔ یہ تو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ ایک چائے بنانے والا، جو آفس میں چائے بنانے والا چپڑاسی ہے نا، وہ آج اربوں خربوں میں ہے، اتنی کرپشن بڑھ گئی ہے۔ تو اس کو خان صاحب آپ نے روکنا ہے، آپ کے عملے میں روکنا ہے۔ اچھی بات ہے، آپ نے تبدیلی کا نعرہ لگایا، لوگوں نے آپ کو منتخب کیا، 22 کروڑ عوام نے آپ کے پر اعتماد کیا، آپ کو ووٹ دیا، تو اس کے انگینسٹ ہمیں کچھ نہیں مل رہا۔ جو چور ہیں ان کو پکڑیں، ان کو سزا دلوائیں، اس سے ہمارا کیا قصور ہے؟ غریب آدمی جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پسا جا رہا ہے، پسا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں، جو عام آدمی ہے نا، وہ اس کی زندگی جو ہے نا بہت مشکل میں ہو گئی ہے۔ وہ اپنا پتہ نہیں کس طرح گزارا کر رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ۔ آپ کو اقتدار ملا ہے ہمارے ووٹوں کی وجہ سے، آپ کرسی پر بیٹھتے ہیں ہمارے ووٹوں کی وجہ سے، آپ اقتدار میں آتے ہیں ہمارے ووٹوں کی وجہ سے۔ تو برائے مہربانی میں حفظ آباد کی انتظامیہ کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں، خان صاحب کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ووٹوں کا غلط استعمال مت کریں، غریب کی تذلیل نہ کریں، غریب کو پریشان نہ کریں۔ تو جہاں بھی غریب پر ظلم ہو رہا ہو اس کی آواز بنیں، اس کا ساتھ دیں، ظالم کو پکڑ کر اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ تو میں یہی میسج دینا چاہتا تھا۔ تو برائے مہربانی میرا جو گاؤں ہے نا، اس کی جو قبرستان کی زمین ہے اس کو بازاب کروائیں۔ اتنی خاموشی اچھی نہیں ہوتی۔ میں یہ خاص طور پر جو میری کالے کی حفظ آباد کی انتظامیہ ہے اس کو میں بتا رہا ہوں، جو سیاستدان ہیں ان کو میں یہ انفارم کر رہا ہوں خاص طور پر۔ اقتدار یہ نہیں ہے کہ بات سنی خاموش ہو گیا، ظلم کسی کا دیکھا برداشت، مطلب ہے وہ تو ان کو پتہ ہے نا کس طرح وہ مطلب برداشت کر رہے ہیں، تو آپ پاس سے گزر جاتے ہیں، میڈیا پر کو کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، کچھ نہیں ہو رہا، عملی کام کچھ بھی نہیں ہو رہا، لفظی کام ہو رہے ہیں، عملی کام کر کے دکھائیں ہمیں۔ آپ عوام جو ہے نا وہ باشعور ہو گئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے، کون دوسروں کے کام آ رہا ہے، بندے مجبور ہیں۔ آپ ان لوگوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ کب تک یہ آپ کھیلتے رہیں گے؟ کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ تو میں عمران خان صاحب سے ایک اور التجا کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، جب تک PP 69 میں یہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا، میرے گاؤں کی قبرستان کی زمین بازاب نہیں ہوتی، وہاں کوئی سیاسی سرگرمی نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، نہ ہی جنرل الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کالے کی گاؤں کی قبرستان کی زمین کا، خاص طور پر جو موجودہ انتظامیہ ہے، موجودہ حکمران ہیں، ان کے لیے ہے۔ مفاد پرستی کی سیاست نہ کریں آپ، مطلب جس میں آپ کا فائدہ ہو وہ سیاست کریں، جس میں ہر کسی کا فائدہ ہو، خاص طور پر غریب کا زیادہ فائدہ ہو، کیونکہ غریب ہی آپ کو ووٹ دیتا ہے، آپ اقتدار میں آتے ہیں۔ تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ غریب کی تذلیل کریں، اس کی بات کو اگنور کریں، یہ غلط بات ہے۔ یہ کرسی جو ہے نا یہ مطلب پرائی ہوتی ہے، اپنی نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ اچھا رول ادا کریں گے، اچھے کینڈیڈیٹ ہوں گے، دوسروں کے کام آئیں گے، تو نیکسٹ ٹائم پھر یہ کرسی آپ کی ہے۔ تو اگر آپ اچھا کام نہیں کریں گے، لوگوں کے کام نہیں آئیں گے، تو یہ کرسی آپ سے چھین لی جائے گی، آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے، آپ ہار جائیں گے۔ اس دور میں آپ اگر جیتنا چاہتے ہیں نا تو لوگوں کا ساتھ دیں، جہاں بھی کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، اس کی آواز بنیں، اس کی مدد کریں۔ یہی سیاست ہے، یہی کرسی ہے، یہی اقتدار ہے۔ مفاد پرستی کی سیاست جو ہے نا وہ مطلب یا 5 سال تک وہی چلتی ہے، اس کے آگے پھر آپ کی جو سیاست ہے وہ چلی جاتی ہے، دوسرے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میری بات لمبی ہو رہی ہے، میسج لمبا ہو رہا ہے۔ میں عمران خان صاحب کو، ان کی جو موجودہ حکومت ہے، ان کے جو موجودہ لوگ جہاں جہاں بھی ورک کر رہے ہیں، جتنے بھی اضلاع ہیں،
پاکستان کے سب کو یہ میرا میسج ہے کہ آپ اپنی اقتدار میں ہیں تو آپ کا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے سیاست جو ہے نا وہ ایسی کریں کہ لوگ آپ کی نا مثال آپ کے مطلب بن جائے لوگوں کے لیے۔ تو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو میرے گاؤں کی قبرستان ہے نا اس کی زمین کو بازیاب کروائیں، خاص طور پر حافظ آباد کی انتظامیہ کو یہ میں میسج دے رہا ہوں۔ آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے، ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں، ہمارے ووٹوں کی وجہ سے آپ آگے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 2 4 مہینے 5 مہینے گاڑیاں گھمائی ووٹ لیے اپنے مفاد کے لیے سیاست کی، یہ سیاست نہیں ہے۔ سیاست یہ ہے دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہونا، جہاں ظلم ہو رہا اس کو روکنا۔ ہم نے آپ کو ہی میسج دینا ہے، کسی اور کو ہم کس کو میسج دیں؟ کیونکہ آپ اقتدار میں ہیں، ہم نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، ہمارے ووٹوں کی وجہ سے آپ کو یہ کرسی ملی ہے، اقتدار ملا ہے، یہ عہدے ملے ہیں۔ تو بتائیں نا، ہم کسی اور کو، اگر آپ نے یہ کام نہیں کرنا اسٹریٹ فارورڈ بول دے ہم نے نہیں کرنا، ہم کسی اور سے پھر مطلب رجوع کرتے ہیں، کسی اور سے بات کرتے ہیں۔ ہمارا بات کرنے کا آپ پہ رائٹ ہے، ہم آپ سے بات کریں گے، آپ ہی سے یہ کام کروائیں گے، آپ نے یہ کام کرنے ہیں۔ تو میں یہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، تو برائے مہربانی یہ جو مسئلہ ہے نا میرے گاؤں کا، اس مسئلے کو حل کیا جائے، ورنہ PP 69 میں نہ ہی کوئی بلدیاتی الیکشن ہو پورے PP 69 میں، اور نہ ہی یہاں بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، اور نہ ہی جنرل الیکشن ہونے چاہیے، جب تک یہ مسئلہ نا یہ سوالیہ نشان جو ہے نا یہ مطلب ختم نہیں ہوتا۔ خدا حافظ، شکریہ۔